سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیزو بزرگو دوستو پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ہفتہ واری درس اور حلقہ ذکر کے ضمن میں آج انشاءاللہ تعالی کتاب تنبیہ الغافلین سے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. دین اسلام کی خوبیاں اور اس کے حسن میں سے ایک یہ کام ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ ایک اصطلاح ہے شرعی جس کا معنی ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. انبیاء علیہ السلام مامور من اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر. تو جتنے انبیاء تشریف لائے، جتنے رسول تشریف لائے، وہ سب کیا کیے؟ اللہ کے بندوں کو اچھی اچھی باتیں بتائے، بری باتوں سے منع کرے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت آدم سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کو پہنچا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو نبوت و رسالت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضور پہ ختم فرما دیا. اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نیا رسول نہیں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نئی کتاب نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں. لیکن اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ کو خیر امت قرار دے کر ان پر یہ ذمہ داری ڈال دی جو پہلے انبیاء کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے تھے، بدی سے روکتے تھے، نیکی کی راہ بتاتے تھے اور برے کاموں سے منع کرتے تھے. تو قرآن مجید میں یہ اصطلاح آئی ہے. جس آیت مبارکہ کو میں آپ کے سامنے ابھی اپنی تقریر سے پہلے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ اس امت کا جو منصب ہے جس کو ہم تقریباً بھلا چکے ہیں اس کو ذکر فرما رہے ہیں. ہمارا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو خیر امت بنایا ہے. خیر امت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خیر بولتے کس کو بولتے؟ سب کو معلوم. خیر کے کیا معنی بولتے؟ بھلائی، اچھا کام. شر کے مقابلے میں ہے یہ. تو یہ امت کیا ہے؟ خیر والی امت ہے، شر والی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو آج اس امت میں کتنا شر ہے. تو کیا پتہ چلا؟ ہمارا نام اور ہے، ہمارا کام اور ہے. نام سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کام سے نام ہونا. تو کام ویسے کرنا تو پورے شر کے کام ہیں. ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ دیکھو شر. ہمارے بازاروں میں دیکھو مسلمانوں کے شر. محلوں میں دیکھو شر. ہمارے اندر شر بھرا ہوا رہتا، حسد، کینہ، تکبر، یہ سب شر ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تو اصل میں اس کے اول مخاطب تو صحابہ کرام تھے. اب جو بھی ان کے طریقے پر چلیں گا انہیں خیر امت ہے. جو ان کے راستے کو چھوڑ دیں گا، نام ایک کام ایک کا حساب ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اور کون فرما رہے؟ اللہ فرما رہے ہیں. معمولی بات ہے اللہ کسی کی تعریف کر دیں. تو خیر امت ہمارا یہ اعزاز تھا، ہمارا یہ منصب تھا. اور یہ جو منصب ہے، کوئی بھی منصب ہو، کسی کو جو ملتا ہے تو اس کے تئیں کچھ ذمہ داریاں رہتی ہیں. ایک آدمی کو ٹیچر کا منصب دے دیے، پڑھانے نہیں آ رہا تو انہیں ٹیچر بول سکتے ہیں. ایک صاحب کو امام بنا کے مصلی پہ ٹھہرا دیے، پریشان ہو رہے ہیں انہوں کیسا پڑھوں، نماز میں کیا کروں. تو کیا مصلی پہ ٹھہر کے تو امام ہو جاتے کیا؟ تو جو منصب ملا اس کی اہلیت بھی رہنا. تو یہ امت کو بھی خیر امت کا جو منصب ملا کس بنیاد پہ ملا؟ اسی آیت میں آگے بیان ہو رہا. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ہو. اخرج یخرج عربی میں کہتے ہیں نکالنے کو. اصل میں تو یہاں نکالنے سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ہو، لوگوں کے لیے لائے گئے ہو دنیا میں. تم کون؟ امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب یہ کیوں اٹھائے گئے لوگوں کے لیے؟ کیوں لائے گئے؟ بریانیاں کھانے، تقریریں کر لینے خالی، یا منصب کے دعوے دار ہونے، یا اپنے آپ پہ فخر کر لینے؟ نہیں. تو فرمایا تأمرون بالمعروف، تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. یہ ہے تمہارا منصب. اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو. یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، علماء کا بھی کام ہے، لیکن امت کے ہر فرد کا یہ کام ہے اپنے اپنے درجے میں، اپنے اپنے لیول پہ. علماء کا لیول ذرا بڑا ہوگا، ان کا دائرہ بڑا ہوگا، ان کی ذمہ داری زیادہ ہوں گی. لیکن کیا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبید اللہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ محمد عرفان، خواجہ پاشا، غوث میاں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ فاطمہ، آمنہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہر ایک کی ہے، کیونکہ سب خیر امت میں داخل ہیں. تو تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ حکم دیتے ہو. حکم سے مراد یہ یہاں پہ حکم سے مراد کسی کو بڑا جو چھوٹے کو بولتا ہے وہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بتاتے ہو، توجہ دلاتے ہو. تأمرون بالمعروف، معروف کسے کہتے ہیں؟ ایسی باتیں جو معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہیں. یعنی آپ دیکھو سچ بولنا، یہ ہندوؤں کے پاس برا ہے کیا؟ کرسچنوں کے پاس اس کو گناہ سمجھتے کیا سچ بولنے کو؟ سچ بولنا ہر ایک قوم میں اچھا ہی ہے. ہر قوم بولتی ہے اچھا سچ بولنا بھائی، جھوٹ نہیں بولنا. کوئی جھوٹ بولے تو غصے میں آتے نہیں، ہندوؤں بھی آتے، کرسچن بھی آتے. ایسے ہی کسی عورت کو جو اپنی بیوی نہیں ہے بری نیت سے دیکھنا، ہندوؤں دیکھ لو بولتے کیا ہماری عورتوں کو گلا کاٹ دیتے، بولتے کتنے جھگڑے ہوتے. مسلمان کوئی نوجوان کوئی غیر مسلم عورت کو دیکھے تو مار پیٹ ہوتی، قتل خون بھی ہوئے.
تو ہر ایک میں یہ بات بری سمجھی جائے. دھوکہ دینا برا نہیں سمجھا جاتا. تو کئی چیزیں ایسی ہے جو معروف ہے. معروف بولے تو ہر کوئی اس کو اچھا ہی سمجھتا. یہ اور بات ہے بہت ہی بدبخت گیا گزرا اور رذیل قسم کا رہا تو انہیں سچ کو برا سمجھتا. یار اس سے اپنے کو نقصان ہو رہا ہے اس واسطے کہ اپن جھوٹے ہیں, ورنہ کوئی تو چاہیں گا سچ ہی بولنا. تو معروف بولتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, معروف باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے. یعنی کوئی اگر ہٹ رہا معروف سے تو بولتے بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے, غلط کر رہے ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور تم منع کرتے ہو. نہیں بولتے منع کرنے کو بولتے. وتنہون, اور تم منع کرتے ہو, عن المنکر, منکرات سے. منکر کس سے بولتے ہیں؟ نکر سے. نکر بولتے طبیعت کو جو چیزیں ناپسندیدہ ہو. جھوٹ طبیعت کو ناپسندیدہ ہے. دھوکہ دینا طبیعت کو ناپسندیدہ ہے. کیا ہندو کیا مسلمان کیا کرسچن کیا دہریہ بھی بولتا ارے دھوکہ نہیں دینا بھائی, میں مذہب کو نہیں مانتا ہوں مگر دھوکہ دینا بری بات ہے. کیوں؟ فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ منکر ہے. اندر سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب اندر سے ہے تو اس کو منکرات بولتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہو. تم کیا کرتے؟ لوگوں کو معروف باتیں بتاتے, اس کی طرف ترغیب دلاتے, اور منکرات سے بری باتوں سے منع کرتے. تو بہرحال آج جو ہمارا یہ تنبیہ الغافلین کتاب جس کے مصنف اور مؤلف حضرت ابو نصر محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں, محمد بن ابراہیم ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ محمد بن ابو بکر ملتا جلتا نام ہونے سے زبان پہ آ گیا. دوسرے بزرگ ہیں وہ جن کی کتاب ہم فقہی مسائل کے تحت بیان کر رہے ہیں. تو یہ حضرت جو ہے اس میں یہ موضوع لائے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس میں ایک ذیلی عنوان ہے سر عام گناہ. سر عام گناہ بولے تو اوپنلی گناہ کرنا. ایک ہوتا گناہ چھپ چھپا کے کرنا, شرابی گھر میں پی لے رہا سو جا رہا, زانی کمرے میں زنا کر لے رہا. کئی ایسے شرابی کھلم کھلا پیتے نہیں, سب کے سامنے کوئی پرواہ نہیں رہتی. کئی ایسے زانی ہے پارکوں میں ادھر ادھر بدکاریاں کرتے ہوئے نظر آتے, تو وہ سر عام گناہ ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, یہ کون تھے؟ مسلمانوں کے زبردست بادشاہ گزرے ہیں, اور یہ تابعی تھے. تابعی یعنی صحابہ کے صحبت یافتہ, اور ان کی جو حکومت اور سلطنت تھی یہ خلافت راشدہ کی جو ہے ایک مثال تھی بولتے, ویسی سلطنت ان کی رہی حضرت عمر بن عبد العزیز. تو وہ فرماتے ہیں کہ خواص کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عوام کو عذاب نہ دیں گے. خواص بولے تو بظاہر لوگوں میں جو نیک لوگ رہتے ہیں, مولویاں, حافظاں, مذہبی لوگ, خواص بولتے ہیں ان کو. عوام بولے تو ہمارے جیسے لوگ. خواص بولے تو بزرگ لوگ, مولوی لوگ, حافظ لوگ خواص کہلاتے. تو حضرت کیا فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز, خواص کے عمل کی وجہ سے, یعنی برے عمل کی وجہ سے. خواص اگر کوئی برا عمل کر لیے, چھپ چھپا کے کر لیے یا کھلے عام کر لیے, تو عوام کو اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا. انہوں کرے ان کو عذاب ہوگا. لیکن جب یہ کہ سر عام گناہ ہونے لگے اور کوئی روک ٹوک نہ کرے تو سب کے سب سزا کے مستحق ہوں گے. یعنی اگر کوئی چھپا کے کر لے رہا, تنہائی میں کر لے رہا, یا کوئی خاص آدمی کچھ برا کام کر لے رہا, تو اس کو اس کی حد تک سزا ملے گی, لیکن دوسروں کو اس کی سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر سر عام گناہ ہو رہے ہیں اور خواص خاموش بیٹھ گئے, بول رہے ہیں کسی کو, اپنے کو کیا کرنا ہے, جو کرتے کر لیں دو, مرو, ایسا اگر سوچ لے رہے ہیں اور اصلاح نہیں کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ تو سب کے سب سزا کا عوام کو بھی سزا ملے گی اللہ کی طرف سے, خواص کو بھی ملے گی. اچھا, دوسرا ذیلی عنوان ہے نیک لوگوں کو سزا. یہ جملہ عجیب نہیں دکھ رہا؟ نیک لوگوں کو ثواب بول کے سنے ہوں گے آپ, نیک لوگوں کو سزا بول کے کوئی سنے ملتی؟ سنو, منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے پیغمبر تھے, یہ یوشع بن نون کی طرف وحی کی اللہ نے, میں آپ کی قوم میں سے 40,000 نیک لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. کتنے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے یہ لوگ, 40,000 نیک لوگ. یہ لفظ غور کرو, نیک لوگ. اور 60,000 برے لوگوں کو. تو کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 لوگ ہو گئے. 40,000 نیک, 60,000 بد. تو انہوں نے درخواست کی حضرت یوشع علیہ السلام نے, اے اللہ یہ تو ہیں ہی برے 60,000, ٹھیک ہے, آپ ان کے گناہ ایسے ہوں گے, سزا کے طور پہ ان کو عذاب دے رہے ہیں, لیکن ان اچھے لوگوں کا کیا جرم ہے؟ آپ خود فرما رہے ہیں نیک ہے, پھر ان کو کیوں سزا دے رہے ہیں آپ؟ تو ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ میرے غضب کی وجہ سے غضب میں نہ آئے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے. یہ نیک لوگوں کو کیوں سزا مل رہی؟ بدکاروں میں رہتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں مجھے پسند نہیں ہے اور میں ناراض ہوں ان سے, ان کو برا نہیں دکھا, انہوں ناراض نہیں ہوئے, اپنے کو کیا کرنا ہے جو کرتے کرنے دو بولے. تو کیا پتہ چلا؟ کوئی برائی, کوئی خرابی معاشرے میں ہو اور خاموش ہم رہیں اور اس کی اصلاح کی فکر نہ کریں تو ہم نیک ہیں, یہ کافی نہیں ہوگا. ہمارا ذاتی طور پہ نیک و کار ہونا کافی نہیں ہوگا. دوسروں کو اچھی بات بتانا, بری بات سے روکنا, اس کے مگر طریقے ہیں. ایسا نہیں جیسا کئی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی مولوی گری, اپنی مشائخ گری, اپنی مذہبیت جھاڑنے کے واسطے ذلیل کر دیتے, کسی منہ پہ برا بول دیتے, سب کے سامنے بول دیتے, تو اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو. اس کی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ قرآن فارمولہ دے رہا. پہلا حکم تو کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک, بلاؤ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف, اپنی طرف نہیں. اچھی تقریر کر کے کوئی میرا معتقد ہو جانا, نظر پیش کرنا, مرید بن جانا, ہاتھ چومنا, تو اپنی طرف بلانا ہوا. یہ تو بلانا کس کی طرف ہے؟ ادعو الی سبیل ربک, اخلاص, للہیت, اللہ واسطے بلاؤ, اللہ کی طرف بلانا مقصود ہو. ادعو الی سبیل ربک, پھر کیسا بلاؤ؟ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ کہ یہ آدمی کی عمر کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کا مزاج کیا ہے,
ہاں تو بدعقیدہ ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، نکل یہاں سے، ایسا بولے تو انہیں بولتا ہوں میں ہوں ہی بولتا، ایسی چھو میں بولتا، ضد آ جاتی ہے اس کو. تو بجائے اس کے ایک ایسا پہلے تو اپنا عقیدہ مضبوط رہنا، پھر ویسی صورت میں آپ اگر کسی کو حکمت کے ساتھ تعلق رکھ کر اصلاح کرنا چاہتے ہیں الگ بات ہے. اپن خود ڈلمل ہے اس کے ساتھ رہے تو اپن اس کو تو نہیں سدھار سکتے، اپنے کو نہیں سدھار دے کے اپنے طرف کھینچ لیتا. تو اس واسطے اس میں حکمت کے معاملات تو بعد میں ہے، پہلے ہمارے اندر مضبوطی ہونا، مگر ہونا طریقہ کیا؟ حکمت. اور دوسرے والموعظۃ الحسنہ، مواعظ حسنہ کے ذریعے. مواعظ حسنہ کسے بولتے؟ اچھی طریقے سے نصیحت کرنے کو بولتے، محبت سے، نرمی سے. جیسا آپ چاہتے آپ کی کوئی غلطی ہو تو کوئی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائے، گالی نہ دے، جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں. تو جیسا آپ اپنے اوپر لیتے نا کہ میرے کو ایسا ایسا کوئی بولنا تھا بھائی، ایسا کیوں بولے، تو اس طریقے سے اس کو بولنا، تنہائی میں بولنا، محبت سے بولنا، اصلاح کی نیت سے بولنا، اپنی علمی ڈھاک جمانے، اس کو ذلیل کرنے، یہ نیت سے نہیں بولنا. تو فرما رہے ہیں وہ موعظۃ جادلھم باللتی ہی احسن. اب آپ دیکھ لیجیے کہ انہیں سننے والا سننے والا نہیں ہے، تو اب اس سے مجادلہ کرو. مجادلہ بولے تو علمی بحث کرنے کو بولتے، یہ کام عوام کا نہیں ہے، علماء کا ہے. مجادلہ کرتے ہو، مجادلہ وہ بھی کیسا کرو بھائی؟ باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے کرو. بھائی دیکھو بھائی یہ حکم ہے شریعت کا، یہ دلیل ہے، نہیں مانتے آپ کی مرضی. اس طرح مجادلہ. بحث ایسی نہ ہو گالیوں پہ نوبت آ جا رہی، گلے پکڑ لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برے القابات سے پکار رہے ہیں. یہ جو ہے مہذب لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا. یہ کسی کو جو ہے باپ دادا کو گن دے رہے ہیں، اس کی ذاتیات پہ چلے جا رہے ہیں. بات ہو رہی مذہبی، جا رہے ہیں ذاتیات پہ. تو کالا ہے، ارے کالا ہے تو اس سے آپ کی جو علمی بحث ہے اس سے کیا تعلق ہے اس کا کالے ہونے سے، اس کا کنورٹڈ مسلمان ہونے سے یا کچھ بھی ہونے سے. تو یہ سمجھنا چاہیے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس بات سے کیا پتہ چلا اس واقعے سے یوشع بن نون کے کہ خالی ہمارا ذاتی طور پہ نیکوکار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں. اس وجہ سے اس میں اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی عورتوں کو کیسا نیک بنتے، نیک بنو بلکہ وظیفہ پڑھنے سے نیک نہیں بنتے. پہلے ہم ان کے سامنے رول ماڈل بننا، ہم نیک بن کے رہنا ان کے ساتھ، ہم نمازی رہنا، ہم گالی گلوچ نہیں کرنا، ہم حق تلفی نہیں کرنا، ہم زیادتی نہیں کرنا، ہم بدتمیزی نہیں کرنا. تو خود انہوں دیکھ کے ہمارے کو سیکھتے. پھر بھی کیا ہے غلطیاں انسان سے ہوتی تو گھر والوں کو مذہبی کوئی جو ہے شخصیت سے جوڑنا، ہم جس عقیدے پہ ہے اس کے مطابق ان کو چلانا. اب ہم مسلمان ہیں، گھر میں فاتحہ اور نہیں بھی دے لیتا بلکہ نہیں سمجھنا، شامل کرنا بچوں کو اپنے ساتھ، لے کے جانا اپنے ساتھ، کرانا اپنے ساتھ، تو سیکھتے. اور اس سے زیادہ عورتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. گھروں میں آج ہمارے جو فساد ہے عورتوں کی وجہ سے. ہماری مائیں بہنیں برا نہ مانے کہ میں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. دیکھو بھائی بہت سی چیزیں ایسے جو مردوں میں ہیں، میں کہوں گا غرور ہے، تکبر ہے، بد اخلاقی، بدتمیزی، یہ مردوں میں ہے. عورتوں کے اندر کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بدگمانیاں ہیں، گھروں میں فساد پیدا کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، ایسا ان میں یہ ہے. تو مرداں بہت فرشتے ہیں بول رہا ہوں، ان میں بھی ہے. لیکن عورتوں کی اصلاح سے کیا ہوگا؟ بڑے لوگ بولے ایک آدمی نیک ہوا تو ایک آدمی نیک ہوتا کرتے، ایک عورت نیک ہوئی تو پورا گھر نیک ہو جاتا کرتے. کیوں؟ انہیں اگر نیک رہی، انہیں سلیقہ مند رہی تو گھر میں اچھا ماحول پیدا کرتی، مرد کو بھی سکون دیتی، بچوں کو بھی نیک بناتی. کئی میں گھروں میں دیکھوں 2 3 4 4 بچے بچیاں مذہبی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. کیسا ہے بولے تو ان کی اماں کے اندر جذبہ تھا، خالی بابا میں رہا، اماں میں نہ رہا تو فیل کر دیتی انہیں. بابا چاہتا بچہ حافظ بننا، بچی دیندار بننا، انہیں اماں کہنے چلی آتی. ارے مول صاحب آئے ہو تو کیا کرو، اماں کہنے کو جاؤں گا لڑتی. سمجھدار رہی تو کیا کرتی؟ تعلیم خراب نہیں ہونا، ویسا جاتی ہوں اماں کہنے، تعلیم بھی ہونا، اماں بھی ہونا، ایسا ایڈجسٹمنٹ کرتی. جو نہیں رہے جاہل رہے، ان کے پاس اہمیت نہیں رہی تعلیم کی، تو انہیں کیا کرتے؟ بچوں کو برباد کر دیتے اپنے. تعلیم نہیں ہونے دیتے، ان کی تربیت نہیں ہوتی. مرد آدمی کتنا بھی کوشش کرو، جھگڑے ضرور ہوتے، کام کچھ بھی نہیں ہوتا. تو عورت نیک رہی تو بہت فرق پڑتا. یہ جو ہے بہت یعنی تحقیقی بات ہے، یاد رکھو آپ. تو اب دوسری بات اس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دو اگرچہ تم اس پر عمل نہ کرو، اور برائی سے روکو اگرچہ خود اس سے باز نہ آؤ. ہاں مطلب کوئی یہ سوچ کے میں نیک بنا وقت لوگوں کو اچھی بات بتاؤں گا بولے تو انہیں بنانے تو لوگوں کو بتاتا نہیں. تو کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تیرے کو توفیق دیا وقت تو ہو جائیں گا نیک، لیکن نیک بات کوئی اچھی ہے تو کسی کو بول تو دے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا خود عمل کر کے بولے تو ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک مقام پہ قرآن مجید میں یہود کی صفت تھی کہتے. تو گو کہ ہمارے کو حکم یہ دیا جا رہا، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ نماز خود پڑھنا، دوسروں کو بھی بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، دوسروں کو بھی بولنا کہ جھوٹ نہیں بولنا. ایسے ہی جو بھی دوسرے اچھے کام جس کو ہم اچھے سمجھتے خود کرتے ہوئے بولے تو اثر ہوتا. اور بہت سے موقعوں پر تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، آپ اچھے رہے تو خود آپ سے کئی چیزیں لوگ سیکھتے رہتے. پھول بولتا کیا؟ میں پھول ہوں، بہت اچھا دکھ رہا ہوں بول کے زبان سے نہیں بولتا ہوں. پھول دیکھتے ہی معلوم ہوتا پھول ہے. عطر آ کے کان میں بول رہی ہے آپ کو میں عطر ہوں، دیکھو خوشبو آ رہی میرے میں، اس کی خوشبو بتاتی ہے کہ انہیں عطر ہے. تو ایسے ہی اگر آپ کے اندر خوبیاں پیدا ہو گئے تو آپ بولنے کی ضرورت نہیں رہتی میں نمازی ہوں، میں نیک ہوں، میری داڑھی ہے، دیکھو میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں مذہبی آدمی ہوں. آپ کی مذہبیت پکارتی ہے کہ آپ مذہبی ہیں، آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ نیک. اخلاص کے ساتھ اگر کوئی نیک بنے تو یقیناً اس کا فائدہ ضرور دوسروں کو بھی ہوتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہیں کھولنے والے اور برائی کی راہیں مسدود یعنی بند کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کی راہیں کھولتے اور نیکی کی راہیں بند کرتے ہیں. بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے قبضے میں اللہ نے نیکی کی چابیاں رکھی.
اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے برائی کی چابیاں رکھی. ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے. یعنی جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو یہ نیکی کی چابی ہے. تشریح کر رہے ہیں حدیث پاک کی. نیکی کی چابی کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اور وہ برائی کی راہ مسدود کرتا ہے. یعنی آدمی کو نیکی کی ترغیب دلانا, برائی سے روکنا, برائی کی راہ روکتا ہے. اور مومن وہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض, ان میں بعض کے دوست ہیں, بعض کے ساتھی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف, وہ اپنے ان بعض ساتھیوں کو, دوستوں کو کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر, اور منکرات سے, بری باتوں سے, گناہ کے کاموں سے روکتے ہیں. یہ شان ہے مومن مردوں اور عورتوں کی. قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے. اپنے آپ کو مومن بولتے کہ نہیں؟ آپ ہم ہے نہیں ہے مومن, یقیناً ہے بولیں گے نا بھائی. تو پھر ہماری یہ صفت بھی ہے کیا دیکھنا کہ ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں, کیا بدی سے روک رہے ہیں, کہ مومنوں کی صفت یہ ہے جو قرآن میں اللہ بیان فرما رہے ہیں. اچھا, اور ایک ذیلی عنوان ہے سب سے بہترین عمل کرتے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین عمل نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے, اور فاسق سے بغض رکھنا ہے. فاسق بولے تو کھلے عام جو گناہ کرتے ہیں, دھڑلے سے سود کھا رہا ہے, دھڑلے سے بے حیائی کے کام کر رہا ہے, دھڑلے سے لوگوں کی زمینیں قبضہ کر رہا ہے, غنڈا ہے, بدماش ہے, فاسق بولتے ہیں اس کو. تو کیا بول رہے ہیں کہ اس سے دل میں براس رکھنا. جو نیکی کا حکم دے گویا وہ مومن کی پشت پناہی کرتا ہے. نیکی کا حکم دینے والا کیا کر رہا ہے؟ مومن کی سپورٹ کر رہا ہے, اور برائی سے روکنے والا منافق کو ذلیل کر رہا ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مکے میں تھے. کہنے لگا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ایک آدمی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اللہ کے رسول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو کہنے لگا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا, اللہ کو اللہ ماننا, اللہ کو اپنا معبود ماننا, اللہ کو رازق, خالق, مالک, حاجت روا, یہ سب اس کے تقاضے ہیں. تو اللہ پر ایمان لانے کے. تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ میں اللہ ہوں, میں تم کو پیدا کرا, تم تھے کہاں, تمہاری حیثیت کیا تھی, اب میں تم کو پیدا کرا, تم میرے کو نہیں مان رہے, تو کتنا بڑا مجرم ہونے. تو اس واسطے اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے کہ بندہ اللہ کو مانے, ایمان لائے اس پر. کہنے لگا پھر کون سا؟ یہ تو ہو گیا پہلی گریڈ میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی. اللہ اکبر, رشتے ناتے جوڑنا. صلہ رحمی کسے بولتے؟ رشتے ناتے جوڑنا. تو جوڑنا توڑنے کے مقابلے میں ہے نا, مطلب کیا ہے؟ جو توڑتے رشتے ان سے جوڑنا. جو گلے میں ہاتھ ڈال رہا, آپ بھی ڈالتے اس کے گلے میں ہاتھ, جو گلہ پکڑا اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنا رشتے دار کے, اس کو بولتے صلہ رحمی. اس کی تشریح آئی ہے صلہ رحمی کی. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھے صلہ رحمی کسے بولتے, تو حضور فرمائے کہ جو تجھ سے ٹوٹے تو اس سے جڑ, جو تجھ کو محروم کرے تو اس کا عطا کر, جو تجھ سے چھینے تو اس کو دے. یہ ہے صلہ رحمی. یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں اچھے رشتہ داروں سے اچھا رہنا صلہ رحمی ہے؟ نہیں, صلہ رحمی یہ ہے کہ برے رشتہ داروں سے اچھا رہنا. ساتھ ستاری, اس کے ساتھ تعلقات منقطع نہیں کرنا. بہو تنگ کر رہی, اس کو گھر سے نہیں نکالنا. اسی طرح دیگر رشتے بھی غور کر لو آپ, اس کے اوپر خلیرے, پھپھیرے, چچیرے, سسرالی کئی رشتے ہیں, ان کے ساتھ برداشت کر کے ان کو رہنا, اس کو بولتے ہیں صلہ رحمی. تو یہ دوسرے درجے پہ عمل, یہ ایمان کے بعد سرکار فرمائے بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے کیا ہے؟ صلہ رحمی. کہنے لگا پھر کون سا؟ تیسرا نمبر, تھرڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ تھرڈ گریڈ, یہ تیسرے درجے میں ہے. تو کہنے لگا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اس کا ریورس, اچھا عمل تو بتا دیے. تو پوچھا ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, شرک کرنا. یعنی اللہ کے جیسا سمجھنا, ذات میں, صفات میں, افعال میں, آثار میں, شرک بولتے اسے. تو اللہ کو سخت ناپسند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار, اس کے اقتدار میں اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی اور کو شامل کر لیا جائے. کہنے لگا پھر کون سا؟ یعنی سب سے برا کام تو یہ ہے. اس کے بعد کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلقی, بات چیت بند, تعلقات ختم, ملنا نہیں, ہماری صورت تم نہیں, تمہاری صورت ہم نہیں. یہ جائز رشتوں کے بارے میں ہے. ناجائز رشتوں کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ پہلے تو وہ رشتے قائم نہیں ہونا, اور اگر ہو گئے تو توبہ کرنا اور پلٹ کے نہیں دیکھنا. جیسا کہ آج کے دور میں ناجائز رشتے بہت ہو گئے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, غیر مسلموں میں تو بھائی اتنا زیادہ حرام حلال یہ وہ سب ہمارے اصطلاحات, ہمارے دین کے اندر جیسی باریکیاں کہاں ہیں ان کے پاس. تو بھی ان کے پاس جو برا کام کئی ایسے ہیں جو برے ہیں نا بھائی. ان کی کوئی عورت ہے, کوئی غیر مرد دیکھا تو برداشت کرتے, کیا کوئی بھی انسان کی غیرت اتنا بھی اس کے اندر غیرت مندی ہو تو نہیں برداشت کر سکتی. تو مسلمانوں میں تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ حیا کی بڑی تاکید ہے. تو کئی غیر مردوں سے عورتیں جو ہے رابطے میں ہیں مسلمانوں کی, کئی مرد غیر عورتوں سے رابطے میں ہیں. یہ شرمناک بات ہے, مگر بولنا پڑ رہا ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہو جانے کی وجہ سے کہ یہ بڑی برائی ہے, کیونکہ ایمان چاہتا ہے اس. یہ معمولی برائی نہیں ہے کوئی, جیسا دوسرے گناہ ہے سمجھتے نا, دوسرے گناہ اپنی جگہ گناہ ہے, اس کی اپنی سزا ہے. لیکن یہ جو بے حیائی کی اور یہ جو بدکاری کی بیماری ہے نا, یہ ایمان کو کھا جاتی. ایمان, کیونکہ الحیاء من الایمان فرمایا سرکار, حیا گئی ایمان گیا. تو کئی بے حیا ہو گئے مسلمان نوجوان بچے, کوئی برا نہیں سمجھتے, کوئی غیر بچیوں سے بات کرنا برا ہے, ضرورتاً کر سکتے, عادتاً نہیں. ضرورتاً بول تو ڈاکٹر صاحب ہے, ان کے پاس کوئی مریض عورت ہے, کیا کریں گے بھائی, ان کا پیشہ ہے, انہیں مجبور ہے, انہیں آئی ان کے پاس. ویسے تو عورتوں کو عورتوں کے پاس جانا چاہیے بتانے, لیکن اب مجبوری ہو گئے تو
مجبوراً بات کر سکتے. محرم رہنا بیچ میں اتنی ہمارے پاس اہمیت ہے کہ اکیلے کوئی عورت سے بات نہیں کر سکتے. محرم رہنا, نہیں تو کوئی ایسا پردہ رہنا حائل جو ادھر کے لوگ ادھر, ادھر کے لوگ ادھر نہیں ہو سکنا, اختلاط نہیں ہونا, ایسی تاکید. اب کوئی بری بات سمجھ رہے ہیں, کالجوں میں, اسکولوں میں, روڈوں پہ, آفسوں میں, دفتروں میں کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں. لیونگ ریلیشن بول کے آج کل ایک وہ نکلی اصطلاح, زنا کو انگلش میں بولا جا رہا ہے لیونگ ریلیشن, یعنی کئی پروفیشنل بچے بچیاں ہیں ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں, نوکری کرتے ایک ہی آفس میں, ایک جگہ رہتے. اب ایک جگہ مرد عورت ساتھ رہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ بتاؤ میرے کو. کھانا وہیں ہے, سونا وہیں ہے, نہانا وہیں ہے, دھونا وہیں ہے, سب وہیں ہے. تو کیا بولتے ہو آزادی. اور اس میں مسلمان ہیں کئی, وہ بولنا چاہ رہا ہوں میں, ہم کو غیروں کا رونا بعد میں ہوگا, برائی تو برائی ہے, لیکن جس کے دین میں یہ برائی نہیں ہے انہوں کر رہے ہیں تو الگ بات ہے. ہمارے دین میں یہ حرام ہے, برائی ہے. ایک نظر کوئی غیر عورت پہ ڈالے تو دوسری نظر ڈالنا حرام قرار بھی ہے, وہ دین کے اندر یہ سب ہو رہا ماننے والوں میں. تو آپ اندازہ لگاؤ دین کہاں سے سلامت رہتا. تو بہرحال قطع تعلقی کی بات نکلی تو اس میں نکل گئی. تو قطع تعلقی وہ تو رشتہ دار ناطے کاٹ دینا, صورت نہیں دیکھ لیتا ہوں, ملتا ہوں نہیں, بات نہیں کرتا ہوں, اس کی اجازت نہیں ہے. پھر تیسرے درجے پہ پوچھا کہ کون سا کام برا ہے اس نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا. الٹا کوئی آدمی اچھا کام کر رہا, کسی کو دینا دلانا چاہ رہا, صدقہ خیرات کرنا چاہ رہا, مدد کرنا چاہ رہا, کہیں کو دیتے ہوتے ان کے پاس. آپ سمجھتے معاملی بات بولا, میں کیا کرا, پن مار دیا آپ, نیکی کا اس کو ثواب ملتا تھا, وہ لیرا سو والا حقدار نہیں ہوگا, انہیں گناہگار ہے. لیکن کوئی نیکی کے راستے میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے رشتہ دار کے ساتھ, انہوں پن مار دیتے اس کو, نہ کو دے بولتے ہوتے ان کے پاس, تم کو بھی دے رہے, دوسرے کو بھی دیتے, ایسا کر دیتے. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسی کئی چیزیں ہیں. تو نیکی سے روکنا اور بدی کی طرف بلانا, یعنی کئی عورتیں ایسی ہے اپنے خاندان کے بعض بچیوں کو عاشقیوں کے چکر میں مدد کرتے, لے جا کے ملاتے, بات کراتے فونوں پہ, ثواب کا کام سمجھتے رہے, بیچاری چاہتی تھی اس کو میں بات کرا دے رہی ہوں کہتے, تو اس کو برا نہیں سمجھتے, جبکہ حرام ہے ایسا کرنا, برا ہے نا. تو کیا کر رہے ہیں انہوں, برائی میں مدد کر رہے ہیں. برائی کرنے سے زیادہ برائی میں مدد کرنے کا عذاب ہے نا, کیونکہ ایک آپ عذاب اپنی جان پہ چپ تو بھی مول لیے, کچھ کر کے نہ کرا کے, خود کر رہے ہیں مزہ اٹھا رہے ہیں تو الگ بات ہے, کوئی برائی. دوسرے کے برائی کے اندر اس کی مدد کر کے چپ خالی کا عذاب اٹھا لیے. صحیح. ہاں, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے, بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے. فرماتے ہیں جب تو کسی خاری کو دیکھے, خاری بولے تو ایک زمانے میں عالم کو بولتے تھے, اب آج کل خاری کی اصطلاح خالی اچھا قرآن پڑھنے والے کو بولتے نا. قدیم زمانے میں قاری جو اصطلاح تھی وہ تھی عالم کے لیے, کیونکہ قرآن جب پڑھتا تو انہیں احکام کے ساتھ پڑھتا تھا, اس کے احکام پورے معلوم رہتے تھے, اس آیت کے کیا معنی ہے, کیا مطالب ہے, کیا تفاسیر ہے. تو قاری کو دیکھے وہ اپنے پڑوسیوں میں محبوب ہے, یعنی واہ 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 کر رہے ہیں, اس کے پڑوسیاں خالی اس کی تعریف 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 کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو جان لے کے اس نے حق تبلیغ ادا نہ کیا. یعنی کیوں ایسا بول رہے ہیں کہ انہیں عالم تو تھا, کسی کو بدی سے روکا نہیں, برائی سے منع نہیں کرا, کیونکہ آپ برائی سے منع کرو آپ کا معتقد, آپ کا مرید, آپ کا شاگرد, آپ کا بیٹا, آپ کی بیوی برا ماننا شروع کرتے. ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ, انہوں گا رہے ہیں, آپ بھی نہیں گئے تو بھی ساتھ بیٹھ کے خاموش سنو, انہوں گا رہے ہیں, سو انہوں بے حیائی کر رہے ہیں, آپ برا نہیں بھی بولے تو روکو نہ کو, راضی رہتے. جہاں آپ پوائنٹ لگائے یہ نہیں بولتے دشمن ہے. تو وہی بات بتا رہے ہیں کہ کسی کا لوگوں کے اندر فیمس ہو جانا کہ انہوں بڑے نیک آدمی ہے کافی نہیں ہے, اس کے بعد ایسے لوگ بھی رہنا جو مخالفت کرنے والے رہنا کہ ہم کو ایسا بول دیے تھے, ہم کو ایسا روک دیے تھے, ہم کو ایسا کرے تھے, ویسا کرے, یعنی دنیاوی حوالے سے نہیں, پیسے کھا گئے تھے, دھوکہ دے دیے تھے, نہیں, ہم کو نیکی کی بات بتائی تھی, تو جس کی وجہ سے ہم کو برے دکھ رہے ہیں. انہیں زبان سے نہیں بھی بولا تو اس کے دل میں رہنا کہ میرے کو غلط کام پہ ٹوک دیے تھے, غلط بات پہ روک دیے تھے. اب ایک دور ایسا تھا جناب کہ اگر کوئی آدمی کسی کو برائی سے روکتا تو لوگ شکریہ ادا کرتے تھے اس کا, ارے بھائی میں غفلت ہو گئی تھی, آپ میرے کو بول دیے. اب آج کا دور تو ایسا ہو گیا, آپ بولو پلٹا کے انہیں آپ سے بڑا مولوی بن کے آپ کو چار گن دیتا, ارے جاؤ مول صاحب, کس کو بول رہے اپنے گھر میں بولو, ہم کو کیا بتا رہے ہیں. مؤذنوں کو, اماموں کو, حافظوں کو کیا سلوک نہیں کرتے لوگ مسجدوں میں, دیکھو اگر انہوں نے بول دیا بھائی ذرا سب صحیح کرو, چل یارو پڑھاؤ, کس کو بول رہے معلوم ہے سب قاعدہ صحیح کرنا, ایسے تک میں مناظر دیکھا, سامنے سے جا رہا نماز توڑ کے لوگوں کی نماز خراب کر کے روکے تو معلوم ہے ہمارے کو مسئلہ بولتے, تو معلوم ہے بات کیوں کر رہے ہیں, تم نے بولنا ہم کو, ہم کرنا ہے کرتے نہیں کرنا ہے, تم کون. ایسی جو مزاج بن گئی بری بات. کوئی عالم ہو, کوئی فاضل ہو, کوئی مولوی ہو, کسی مرتبے کا ہو, اگر کوئی طریقے سے اس کو اس کی کسی غلطی سے آگاہ کرے تو اس کو تو شکر گزار ہونا چاہیے نا بھائی. مثلاً کسی کے پیٹ کے اوپر بزرگاں بولے بچھو سانپ رہا, کوئی جھٹک دیا تو شکریہ بولتے نہیں, کئی کو جھٹکا بول کے بولتے, کیا ضرورت کیا تھی تیرے کو بول کے نہیں بولتے, بھائی شکریہ میری جان بچائے. تو اس سے بدتر چیز ہے تمہارے اندر کوئی بری خصلت کا پایا جانا, بری عادت کا پایا جانا. اگر کوئی تمہاری اس خصلت سے تم کو آگاہ کر رہا تو سانپ اور بچھو کے زیادہ نقصان اس سے تھا, انہیں تم کو اس سے بچا رہا, اس سے جان جاتی تھی, اس سے ایمان جاتا تھا, اس کا تو شکر گزار ہونا چاہیے. الٹا ہو گیا. آج آپ دیکھو علماء کو, مشائخ کو لوگ تنقید کر رہے ہیں, اور پھر خود علماء مشائخ بھی ایک دوسرے پہ تنقید نہ کر رہے ہیں. ہاں علمی کوئی اختلاف ہو اور اس کو مہذب پیراہے میں اظہار کیا جائے ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ ذاتی اناد, اپنا ڈومینیشن, اپنا منصب کا جھگڑا, یہ سب نفسانیت ہے. اللہ ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے.